السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے مکمل قاعدے ایک ویڈیو کے اندر، اور مکمل طریقے سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر نون ساکن کے بعد میں جب کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا ڈاؤٹ اور کنفیوژن رہتا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد میں کوئی حرف آئے تو ہمیں وہاں پر کرنا کیا ہے۔ تو چلیے آج تمام ڈاؤٹوں کو، تمام کنفیوژن کو انشاءاللہ دور کریں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت آسان زبان میں یہ بات سمجھا دوں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری طریقے سے سمجھ میں آئے، بیچ میں نہ چھوڑیں، ورنہ اگر کوئی بات چھوٹ گئی یا مس ہو گئی تو آپ کو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے سے قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن کریم بہترین طریقے سے ہم لوگ پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نون ساکن اور تنوین کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ آخر نون ساکن اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ پہلے نون ساکن کے بارے میں سمجھیں گے۔ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو۔ جزم اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا سا دال کی شکل میں نون کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو جزم بولتے ہیں، اور جس نون پر وہ جزم آتا ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب چلیے تنوین کی طرف۔ تو تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، تعریف سمجھ میں آ گئی۔ اب جو یہ ہمارے 29 حروف ہیں عربی کے، جو یہ آپ کی اسکرین پر بھی بنے ہوئے ہیں، دیکھیے میں نے نمبر وار اب اس میں لکھا ہوا ہے گنتی ڈال کر کے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ عربی میں 29 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 29 حروف کو اب ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 4 جگہوں پر۔ اب ان چاروں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ پہلے کا نام رکھیں گے ہم اظہار، دوسرے کا نام رکھیں گے ہم اخفا، تیسرے کا نام رکھیں گے اقلاب، اور چوتھے کا نام ہے ادغام۔ ان 4 جگہوں پر ڈیوائڈ کر لیا حرفوں کو۔ اب آئیے اب سمجھتے ہیں قاعدے کو اچھی طریقے سے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اظہار ہے۔ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ تجوید سیکھ رہے ہیں۔ تو میں اب جو بات کرنے والا ہوں آپ کے سامنے وہ تجوید کی زبان میں کرنے والا ہوں۔ تجوید کی بھی ایک زبان ہوتی ہے الگ۔ تو اظہار تجوید کی زبان میں کہتے ہیں ظاہر کر کے پڑھنے کو، صاف صاف پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اب ہمیں نون ساکن، کیونکہ قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا چل رہا ہے، اب ہمیں نون ساکن اور تنوین کو کب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چلیے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، یعنی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ آپ کی اسکرین پر بھی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میں ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نون ساکن کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، وہاں ناک میں ان من کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو اظہار کا قاعدہ؟ پھر ایک بار بتا دوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد میں ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں نون ساکن کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ کلیئر ہو گیا؟ اب مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ من ادینا، دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں جو 6 حروف ہیں حروف حلقی کے، اس میں حمزہ بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد میں یہاں پر حمزہ آ گیا۔ تو اب کیسے پڑھیں گے؟ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من ادینا، من اس طریقے سے نہیں کریں گے، سمجھ میں آیا؟ یہ تو ہو گئی آپ کی نون ساکن کی مثال۔ اب تنوین کی دیکھ لیتے ہیں۔ عذاب غلیظ، دیکھیے با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں غین آ گیا، جو حروف حلقی کے 6 حروف میں سے یہ رہا لاسٹ سے دوسرے نمبر پر، یعنی سیکنڈ لاسٹ۔ تو کیسے پڑھا ہم نے اس تنوین کو؟ ظاہر کر کے پڑھا ہے، بن غلیظ، بن اس طریقے سے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیے اب دوسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے قاعدے کا نام ہم نے رکھا تھا اخفا۔ اخفا کس کو کہتے ہیں تجوید کی زبان میں؟
تجوید کی زبان میں اخفا کہتے ہیں ناک میں چھپا کر پڑھنا. اگر میں انگلش میں آپ سے بتاؤں تو انگلش میں کہتے ہیں ہائڈ کرنا، ہائڈ چھپانا. اب کیا چھپانا ہے؟ کیونکہ تجوید کی زبان میں لفظ کی آواز ہی کو چھپایا جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر کیا چھپانا ہے دیکھیے، اس کو سمجھتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو ہم نے اخفا کا یہ قاعدہ سمجھ رہے ہیں، اس کے 15 حروف ہوتے ہیں. کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 15. کون کون سے؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. ان کو حروف اخفا بھی کہا جاتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیونکہ قاعدہ نون ساکن اور تنوین ہی کا چل رہا ہے نا، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد میں ان 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف اگر آ جاتا ہے تو وہاں اس نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو ناک میں تھوڑا سا چھپا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ اب مثال سے سمجھ لیتے ہیں. من طغى، یہاں پر دیکھیے من کے اندر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں طا ہے. جو اخفا کے 15 حروف میں سے اگر میں گنواؤں آپ کو لاسٹ سے 1 2 3 4 5، 5ویں نمبر پر طا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ہم اس پر اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو ہائڈ کریں گے، چھپائیں گے. من، اس طریقے سے. سمجھ میں آیا؟ اب دوسری مثال دیکھ لیں. من دخلہ، یہاں پر نون ساکن یہ رہا آپ کا، اور اس کے بعد میں دال آ گیا جو اخفا کے 15 حروف میں سے یہ رہا شروع سے 4تھے نمبر پر. تو اب کیا کریں گے؟ ان کو تھوڑا سا ناک میں آواز اس کی چھپائیں گے، من، اس طریقے سے. سمجھ میں آیا آپ کو اخفا بھی؟ اب دیکھیے کتنے حروف ہو گئے 29 حروف میں سے 6 تو آپ نکال دیجئے اظہار کے اور 15 نکال دیجئے اخفا کے. تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 15 اور 6 21 حروف آپ کے یہ ہو چکے ہیں 29 میں سے. اب بچے کتنے؟ 29 ہوتے ہیں نا، تو 29 میں سے 21 نکال دیے، بچے حروف 8. اب ان 8 کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اگلا قاعدہ کیا ہے؟ اقلاب. تجوید کی زبان میں اقلاب کہتے ہیں بدلنا. عربی میں بھی اس کے معنی بدلنے ہی کے آتے ہیں. اب یہاں پر کیا بدلنا ہے اس کو سمجھ لیجئے. تنوین یا نون ساکن کے بعد، چونکہ قاعدہ تنوین اور نون ساکن ہی کا چل رہا ہے، تو اس بات کو تو آپ پکا کر لیجئے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد میں حرف کیا آ رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اب اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میں ایک لفظ آتا ہے با، اقلاب کا صرف ایک ہی لفظ ہے با، اور کوئی سا لفظ نہیں ہے بس. تو اب کیا کریں گے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر اس نون ساکن کو یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے. سمجھ میں آیا؟ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پر چھوٹے چھوٹے لفظ کے اوپر با کے اوپر اکثر جب نون ساکن کے بعد میں با ہوتا ہے تو وہاں پر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے. یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اب یہاں پر ہمیں میم پڑھنا ہے، یہ نون یا تنوین کو نہیں پڑھنا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب قرآن کریم کے اندر جو میم بنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب کیا ہوگا؟ تو جب وہ میم ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ میم سے بھی بدلیں گے اور غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ اب مثال سے سمجھ لیتے ہیں. میم بعدی، اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں یہ آ گیا با. تو اب کیا کریں گے؟ اس نون کو میم سے بدل دیں گے، نون کو ختم کر دیں گے بالکل. اب کیسے کریں گے؟ اگر ہم ہجا کریں تو میم، میم زیر میم، ساتھ میں غنہ بھی ہوگا میم. اب من نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو نا. تو یہ چھوٹا والا میم پڑھا جائے گا میم بعدی. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. بذنبہم، یہاں پر بھی دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں فوراً یہ آ گیا با. تو اب کیا کریں گے؟ اس نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے. اگر میں ہجے کروں تو اس طریقے سے کریں گے، لال میم زبر زم، بذم، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، ہے نا. اب کیسے پڑھیں گے؟ بذم
बिहिम। समझ में आया आपको इक़लाब भी? देखिए कितने हरूफ हो गए अब, 21 और 1 22। अब बचे कितने? बचे हमारे 7 हरूफ। अब 7 हरूफ का क्या करना है? आखिरी कायदा था हमारा इदगाम। कौन सा कायदा आखिरी? इदगाम। इदगाम के कितने हरूफ होते हैं? इदगाम के 6 हरूफ होते हैं, या रा मीम लाम वाव नून। ये 6 हरूफ होते हैं, ये आपके स्क्रीन पर भी बने हुए हैं। अब इनको देखिए, इन हरफों को 2 जगह डिवाइड करेंगे। इनमें से कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसमें गुन्ना होगा और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसमें गुन्ना नहीं होगा। तो इसलिए हम गुन्ने वाले अलग कर लेते हैं और बग़ैर गुन्ने वाले अलग कर लेते हैं। तो पहले हम बग़ैर गुन्ने वालों को समझते हैं। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद में इन 6 हरूफ में से लाम और रा आ जाता है, ये 2 हरूफ है जिसमें गुन्ना नहीं होता है, लाम और रा आ जाता है तनवीन और नून साकिन के बाद में, तो आप ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। चलिए मिसाल से समझ लेते हैं। मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, यहाँ पर देखिए मिर रब्बिका किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद में रा है, लेकिन हमने नून को नहीं पढ़ा है। इदगाम के माना क्या आते हैं? एक दूसरे में मिला देना, मिक्स कर देना। तो जब ये नून साकिन के बाद लाम और रा आएगा तो हम नून को अगले वाले लफ्ज़ में यानी लाम और रा में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। अब ये ख़त्म हो जाएगा, नून मिक्स हो जाएगा। तो जब हमने मीम को रा में मिलाया तो नून ख़त्म हो गया, यानी कि रा के अंदर मिक्स हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे? मीम रा ज़ेर मिर, नून को ख़त्म कर देंगे। मिर रब्बिका, समझ में आया? अब इसी तरीके से लाम की मिसाल को समझ लेते हैं। मिन लदुन्हु, यहाँ पर भी देखिए नून साकिन है और उसके बाद में लाम आ गया, तो अब इस नून को मिक्स कर देंगे लाम के अंदर। अब ये नून का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। अब मीम को लाम के साथ में मिलाएंगे डायरेक्ट, मीम लाम ज़ेर मिल। कैसे पढ़ेंगे? मिन लदुन्हु। समझ में आया आपको? अब ये हरूफ हो गए आपके 22 और 2 24। अब 4 हरूफ और देख लेते हैं। वो हरूफ हैं जिनमें गुन्ना होगा, या वाव मीम नून। ये 4 हरूफ हैं, जब तनवीन या नून साकिन के बाद में इन 4 हरूफ में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर गुन्ना भी करेंगे, इदगाम भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। चलिए अब मिसाल से समझ लेते हैं। पहले या की मिसाल देख लेते हैं। मिन यौमिन, मेरे लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए नून साकिन है और उसके बाद में या आ गया, तो अब इस नून को या के अंदर मिक्स कर देंगे। अब ये नून ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट मीम को या में मिलाएंगे और साथ साथ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? मिन यौमिन। ठीक, दूसरे नंबर पर वाव है, तो वाव की मिसाल देख लेते हैं। इन वहबत, यहाँ पर देखिए नून साकिन है और उसके बाद में यह आ गया आपका वाव। तो अब क्या करेंगे? नून को वाव में मिक्स कर देंगे, नून का नाम निशान ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले जो हमज़ा है, अब हमज़ा को डायरेक्ट वाव के साथ में मिलाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? इन वहबत। लफ्ज़ों पर भी और गुन्ने पर भी ध्यान दीजिएगा मेरे, है ना। अब तीसरा लफ्ज़ है मीम। अब मीम को देख लेते हैं। मिम मिस्लिही, यहाँ पर देखिए नून साकिन ये है और उसके बाद में ये रहा मीम। तो अब क्या करेंगे? इस नून को मीम में मिक्स कर देंगे। अब जो नून से पहले मीम है, इस मीम को नून के बाद वाले मीम में मिलाएंगे। मीम मीम ज़ेर मिम, गुन्ना भी साथ में करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मिम मिस्लिही। समझ में आया आपको? अब चलिए आखिरी लफ्ज़ बचा आपका नून। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद में नून आता है तो वहाँ पर भी सेम ही है, नून का नून में इदगाम कर देंगे और मिक्स करके गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे मिन नबिय्यिन, यहाँ पर ये नून साकिन है और उसके बाद में एक और नून आ गया, तो अब क्या करेंगे? पहले नून को दूसरे नून में मिक्स कर देंगे। अब इस मीम को, पहले वाले मीम को नून के बाद वाले नून के अंदर मिलाएंगे डायरेक्ट। मीम नून ज़ेर मिन, पहला वाला ख़त्म। ठीक है, तो ये आपके नून साकिन और तनवीन के कायदे थे जिनमें आपको डाउट और कन्फ्यूज़न रहता था। के बाद में अब आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रहेगा। उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है बहुत आसान भी लगा होगा आपको और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए
تاکہ اسی طریقے سے مجھے اور حوصلہ ملتا رہے آپ تک اس طرح کی ویڈیو پہنچانے کا۔ تو چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔